شروع کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نماز نبوی شرعی کورس کے دوسرے حصے میں شریک ہونے والے قابل احترام بھائیوں، بزرگان دین، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے سبق اور درس کا عنوان ہے صلاۃ استخارہ کے احکام اور چند مسائل۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد مانگتے ہوئے آج انشاءاللہ العزیز اس درس کے اندر استخارہ کا معنی، اس کا حکم اور اس کی دعا، استخارہ کے فائدے اور اس سے متعلق نماز استخارہ سے متعلق چند اہم ترین مسائل میں آپ لوگوں کو پڑھانا اور سکھانا چاہتا ہوں۔ رب کائنات وحدہ لا شریک لہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس شرعی مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ صلاۃ استخارہ، جس کو اردو میں استخارہ کی نماز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس نماز مسنون کے بارے میں اکثر لوگوں کے ہاں دو چیزیں ہیں، بلکہ تین چیزیں ہیں۔ یا تو لاپرواہی، دوسری چیز لا علمی، تیسری چیز کچھ بدعتیں، جبکہ ہمیں بدعتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک سے ثابت ہر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہم اور آپ روزانہ، آئے دن، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، بلکہ بسا اوقات ہر دن کسی نہ کسی نئے معاملے کی نیت اور ارادہ کرتے ہیں، اور ایسے نئے معاملے جو ہمارے اوپر فرض نہیں ہیں یا واجب نہیں ہیں یا مستحب نہیں ہیں، یا ایسے نئے معاملے جو ہمارے اوپر حرام ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر روزانہ یا ہفتے میں یا مہینہ میں اکثر و بیشتر نئے کام کرنے کا ارادہ بناتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی غیر فرض نیا کام کرنے کا ارادہ کرے اور وہ نیا کام کرنا اس کے لیے حلال اور جائز اور درست بھی ہو، تو وہ استخارہ کی نماز پڑھ کر کے استخارہ کی دعا کرے۔ اس سے اکثر لوگ غافل ہیں، بلکہ کرتے ہی نہیں، حالانکہ اس میں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم استخارہ کا مطلب جان لیں، معنی اور مفہوم جان لیں۔ کسی بھی معاملے میں اللہ تعالی سے خیر اور بھلائی مانگنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ کسی بھی جائز معاملے میں اللہ تعالی سے اچھائی، بھلائی، خیر مانگنے کو استخارہ کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو استخارہ کی اصطلاحی تعریف علماء کرام نے اس طرح کی ہے:
ایسی 2 رکعت نماز اور استخارہ کی دعا جس کے ذریعے اللہ تعالی سے کسی معاملے کی بھلائی اور انجام کی بہتری کا بھیک مانگنا، سوال کرنا، اس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ ایسی 2 رکعت نماز جو فرض نہ ہو اور اس میں استخارہ کی دعا پڑھی جائے، جس کے ذریعے سے آدمی جس کام کے کرنے کی نیت کر رہا ہے، ارادہ بنا رہا، پلاننگ کر رہا، اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، اچھائی مانگنا، بھلائی مانگنا، اس کو استخارہ کہا جاتا۔ یا کسی برائی کے چھوڑنے کے بارے میں، کسی چیز کے چھوڑنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہے تو اس میں بھی استخارہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کام چھوڑنا حرام اور ناجائز ہے تب اس میں استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ اب آئیے ہم اور آپ مختصر طور پر یہ جان لیں کہ استخارہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ استخارہ میں جو دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، اس دعا کے معانی اور مفہوم پر، مطلبوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے اور یہ اندازہ لگتا ہے کہ اس کے ذریعہ استخارہ کرنے والا بندہ یا بندی اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے کسی کام میں رہنمائی اور بھلائی کا سوال کرتا ہے اور اس کام میں بہتری اور اچھے انجام کی دعا کرتا ہے، اس سے اچھے انجام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی دعا کرتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ انسان کے لیے خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا جب کوئی فیصلہ اسے مل جائے، جو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کسی چیز کا فیصلہ کرے تو اس سے راضی ہو۔ یہ انسان کے نیک بختی کی نشانیاں علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ میرے عزیز طلباء اور طالبات، استخارہ کی اہمیت آپ اس سے پتہ لگائیں اور استخارہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ کو ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے محبوب رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو استخارہ کی تلقین کیا کرتے تھے اور انہیں اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ، استخارہ کے آداب، استخارہ کے مسائل، استخارہ کے فضائل اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا ہے، سکھاتے رہتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے استخارہ کی اہمیت کا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استخارہ کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس کے سارے احکام و مسائل اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، تلقین کیا ہے، وصیت کی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، استخارہ کی اہمیت جس سے آج ہم میں سے اکثر مسلمان غافل ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ بلکہ اگر کسی مسلمان مرد اور عورت سے پوچھو کہ استخارہ کیا ہے تو وہ جانتے ہی نہیں اور نہ ہی استخارہ کی دعا انہیں یاد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے دیتے جیسے قرآن مجید کی مبارک صورتیں سکھاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ استخارہ کی اہمیت کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
استخارہ کی تعلیم ایسے ہی دیتے تھے جس طرح قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح قرآن کی کسی سورت کی تلقین کرتے تھے، سکھاتے تھے، ایسے ہی ہمیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تلقین کرتے تھے اور استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ اس روایت سے بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے استخارہ کی تعلیم کو، استخارہ کی تلقین کو قرآن مجید کی تعلیم کے مشابہ قرار دیا، تشبیہ دی ہے۔ کہا نہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول ایسے ہی استخارہ سکھاتے تھے جس طرح سے قرآن مجید کی کسی مبارک سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ اب اس سے استخارہ کی نماز کی اہمیت کا مقام اور رتبہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسے قرآن اللہ کے رسول صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، ایسے ہی اللہ کے رسول استخارہ کی نماز سکھاتے تھے۔ علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سنن ترمذی کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی کے نام سے، اپنی تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 506 کے اندر لکھتے ہیں، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے ایک قابل احترام محدث اور مجتہد تھے، کہتے ہیں کہ استخارہ کے عظیم نفع، فائدہ اور لامحدود، غیر محدود، غیر متعین، جس کا کوئی سیما اور حد نہیں ہے، اسی فائدے کے پیش نظر اس کی تعلیم کو قرآن مجید کی تعلیم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ استخارہ میں جتنا عظیم فائدہ ہے، جس کے فائدے کو سیمت نہیں کیا جاتا، لمیٹڈ نہیں کیا جا سکتا، متعین اور فکس نہیں کیا جا سکتا، اتنا فائدہ استخارہ کے اندر ہے۔ اسی لیے صحابی حضرت جابر نے کہا کہ ایسے قرآن کی جس طرح قرآن کی صورتوں کی تعلیم اللہ کے رسول ہمیں دیتے تھے، ایسے استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن کی صورتوں کو حفظ کرنا، پڑھنا، اس کو بار بار دہرانا، اس کے فائدے کو کوئی لمیٹڈ کر سکتا ہے، متعین کر سکتا ہے، فکس کر سکتا ہے؟ تو علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے استخارہ کی اہمیت میں اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی کے اندر لکھا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی، ذرا غور سے سنیں گے، جو آدمی اللہ تعالی سے خیر بھلائی طلب کرے، چاہے جو بھی آدمی، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالی سے خیر چاہے، بھلائی طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے، سنجیدہ، ہوشیار، امانت دار، اس معاملے میں تجربہ کار سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، یعنی یہ نہیں کہ مذبذب رہے، یہ کنو کہ یہ کنو کہ، ثابت قدم کسی ایک چیز پر فیصلہ لے ثابت قدم کا، اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ان کی کتاب ہے الکلم الطیب صفحہ 71 پر انہوں نے یہ تاریخ لکھی کہ اگر کوئی بھی آدمی جس کام کے کرنے کا ارادہ بناتا ہے، اس کے اوپر وہ فرض اور واجب نہیں ہے، اس کام کا کرنا اس کے لیے جائز و درست ہے، حلال ہے، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، بھلائی طلب کرے، اچھائی مانگے، پھر کیا کرے؟ اس کام سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سے، اور وہ سنجیدہ بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، سچے بھی ہوں، ہاں، یہ نہیں کہ من میں آن بغل میں چھری والے ہوں کہ دے دو مشورہ جائے، عمل کر لے ڈوب جائے۔ ہاں، سماج کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں نا۔ اچھے لوگوں سے مشورہ بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگنے کے بعد، اللہ اور اچھے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد، جس چیز پر اس کا ارادہ بن رہا ہے اس میں مضبوطی اختیار کریں، ثابت قدمی اختیار کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل اس کے کرم سے کبھی اسے اس کام میں شرمندگی، رسوائی اور بے عزتی نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اور بہت ساری حدیثوں کے اندر اس بات کا ذکر ہے، تعلیم ہے کہ جو انسان ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر کام میں
اللہ تعالی سے تعلق قائم رکھتا ہے، اور استخارہ کسی نئے کام کے لیے استخارہ کرنا اللہ تعالی سے تعلق اور رشتہ قائم کرنا ہے۔ بہت ساری حدیثوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ مرد اور عورت جو ہر وقت اللہ وحدہ لا شریک لہ سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ قائم رکھتا ہے، اور اپنے ہر معاملے میں، چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے خیر، بھلائی اور اچھائی مانگتا ہے، اور ہر کام میں اصلی مالک کون ہے؟ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے کامیابی، کامرانی مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کامیابی کا سوال کرتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رائیگا، ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے ارادے کو سنوارتا ہے، اس کے کام کو بناتا ہے، اور اس کے رزق میں، روزی میں، اس کے عمر میں، اس کے مال میں، اس کی دولت میں، اس کے اہل و عیال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مومن کی پہچان یہی ہے۔ ایک مومن مرد اور ایک مومنہ عورت کی پہچان اور نشانی یہی ہے، اس کی صفت اور خوبی یہی ہے کہ جب اسے کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، کسی بھی معاملے کے کرنا کا ارادہ کرتا ہے، یا کوئی معاملہ اچانک اٹپکتا ہے، تو وہ اپنے مخلص، ایماندار بھائیوں سے مشورہ کرتا ہے۔ مخلص، ایماندار، مخلص بھائی۔ اور آج مخلصوں کا پتہ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن آدمی معاملات کرنے میں، لین دین کرنے میں پتہ، یہ الگ بات ہے کہ مخلص کون ہے، امانت دار کون ہے۔ بسا اوقات شروع میں ایک آدمی مخلص ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، چاہے آپ کے کسی احسان کی وجہ سے، یا کسی کرم فرمائی کی وجہ سے، یا کچھ تحفہ تحائف دینے کی وجہ سے، اور جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب نہیں ملنے والا، کٹ گیا، یا وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جڑ ہی کاٹنے لگتا ہے۔ یہ انسان کے مزاج اور اس کے اعمال کا حال ہے۔ آپ لوگ جانتے کتنے ایسے ہوں گے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کی بہنوں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے کلاس فیلوں میں، کہ آپ ان کو دیتے رہے، ان پر نچھاور کرتے رہے، ان کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرتے رہے، ان سے لیا نہیں دے، تو آپ کے بڑے مخلص رہیں گے، آپ کے بڑے امانت دار رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ اپنے لیے سمیٹا، یا ان کو بدگمانی ہو گئی، تو ان کا اخلاص عداوت میں بدل جاتا۔ اللہ ایسے لوگوں میں سے ہم لوگوں کو نہ بنائے۔ تو کوئی بھی معاملہ درپیش ہو تو سب سے پہلے ہم سچے، مخلص، ایماندار بھائیوں سے ہم مشورہ کریں، اور وہ بھی اسے، اور یہ بھی ایک بات جان لیجئے کہ اگر آپ سے کوئی آدمی اپنے کسی کام میں مشورہ لے رہا ہے، تو اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس سلسلے میں کہ آپ مشورہ دینے میں امانت دار ہوں، آپ مشورہ دینے میں مشورہ مانگنے والے کے خیر خواہ ہوں، اس کی بھلائی کے حساب سے مشورہ دیں، اور اس کو وہی مشورہ دیں جو آپ کے معلومات کی حد سے، معلومات کی حد تک صحیح ہو، نفع بخش ہو، کارآمد ہو، نقصان دہ نہ ہو، اور مشورے میں اپنے بھائی سے خیر خواہی کیا برتاؤ کریں۔ یہ نہیں کہ آیا تھا، دے دیا ہوں، گیا، پتہ چلے گا 6 مہینہ کے بعد، پتہ چلے گا 6 مہینے۔ یہ منافقت اچھی چیز نہیں ہے۔ مشورہ لے اپنے بھائی سے، اور مشورہ دے، اور بگڑے کام کو بننے اور سنوارنے کی رہنمائی کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اچھے نتیجے پر پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، استخارہ کی اہمیت مختصر طور پر میں نے بتلایا۔ اب آئیے استخارہ کے اندر فلسفہ اور حکمت کیا ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ استخارہ کی نماز صحابہ کرام کو جو اللہ کے رسول سکھاتے تھے، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں، بہت سارے گن ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ استخارہ میں سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑا گن، سب سے بڑی خوبی یہ ہے
کہ انسان استخارہ کرنے والا مرد یا استخارہ کرنے والی عورت اپنے رب سے ہر وقت جڑا رہتا ہے، چولی دامن کا ساتھ جسے کہتے ہیں۔ ہر استخارہ انسان کو ہر وقت اپنے رب سے مربوط رکھتا ہے، باندھے رکھتا ہے، جوڑے رکھتا ہے، اور انسان استخارہ کرنے والا اپنے رب سے جڑا ہوا ہوتا، بندھا ہوا ہوتا، مربوط ہوتا، اور ہر کام اور ہر حال میں اللہ تعالی جس کی شان بڑی عالی بہت نرالی ہے، وہ ہر حال میں اللہ تعالی سے بھلائی ہی مانگتا ہے، خیر ہی مانگتا ہے، اچھائی ہی مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، استخارہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ استخارہ کرنے والا اگر استخارہ کی حقیقت و ماہیت کو جانتا ہے، اس کی دعاؤں کا معنی اور مفہوم سمجھتا ہے، اور اس پر اس کو یقین کامل ہے، تو استخارہ کرنے سے انسان کا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے۔ استخارہ میں دوسری حکمت یہ ہے کہ استخارہ کی دعاؤں پر غور و فکر کرنے والے کے یہاں شرک نہیں آ سکتا، وہ توحید الوہیت کو مانتا بھی ہے اور ثابت بھی کرتا ہے۔ آپ استخارہ کی دعا کا ترجمہ پڑھ لیجئے، یہ دوسری حکمت ہے، توحید الوہیت کا اس بات ہے۔ استخارہ کی دعا کے اندر اللہ تعالی ہی کے لیے ساری عبادت ہونی چاہیے، اس کو ثابت کیا گیا ہے، توحید الوہیت کا اس کے اندر اس بات ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے، آپ استخارہ کی دعا کا ترجمہ پڑھیے کہ اس دعا کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے والا یقیناً اس کے اندر اللہ تعالی پر توکل، بھروسہ، اعتماد، جس طرح اللہ تعالی پر توکل، اعتماد، بھروسہ کرنے کا حق ہے، اس کی تعلیم موجود ہے۔ توکل، بھروسہ، نربھر اور اعتماد، یہ اس کی تعلیم استخارہ کے اندر موجود ہے۔ استخارہ کی چوتھی حکمت علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص اسلامی طور طریقے سے استخارہ کرتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، بوجھتا ہے، اس کے اندر سے جاہلیت کے رسم و رواج، جو خاص ایک رسم و رواج ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جاہلیت کے رسم و رواج کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ تیر پر عبارت لکھتے تھے۔ ایک پر یہ لکھتے تھے، کیا عبارت؟ کہ جس کو فال کہتے ہیں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، اور دوسرے پہ لکھتے تھے، مجھے میرے رب نے اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے۔ مان لیا شادی کرنا ہے تو اس پر کیسے وہ فال نکالتے تھے، 2 تیر لیتے تھے یا 2 کاغذ، جو بھی آج بھی بہت سارے ملکوں میں ہے، ایک پہ لکھتے تھے، مجھے میرے اللہ نے اس بچے سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے کاغذ پہ یا تیر پہ یا بانس یا کھپچی پہ لکھتے تھے، مجھے میرے اللہ نے اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے۔ اب اڑاتے تھے۔ ہاں، اب اگر جس میں یہ لکھا مجھے اللہ نے اس کام کے کرنے سے روکا، وہی اس لڑکی کے گاؤں والوں کی طرف چلا گیا تو اب اس سے شادی نہیں کرتے۔ یہ ایک جاہلیت کا فال نکالنے کا رسم و رواج تھا، ایک طریقہ تھا۔ آج بھی ہم لوگ بچپنا کبھی کبھی درس میں یاد آ جاتا ہے، ہاں، ذکر کرنے میں کوئی خیر ہی ہے۔ ہم لوگ بھی جب آم کا پھل آتا تھا، ٹکورا کیری جس کو کہتے، تو باغ میں جاتے تھے اور آم کیری کھاتے ہوئے مزہ بھی آتا، اب تو دانت گوٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کی جو گسلی نکلتی تھی تو اس میں تھوک لگا کے کہتے تھے، گسلی رانی میری شادی کدھر ہوگی؟ تو اگر ادھر چلی گئی تو کہتے ہاں فلاں گاؤں میں میری شادی۔ یہ بھی ایک شرکیہ اور جاہلانہ رسم و رواج ہے، یہ ایک شرکیہ اور جاہلانہ رسم و رواج ہے۔ تو استخارہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے بندہ اس طرح کے فعل سے توبہ کرتا ہے اور اس سے اجتناب کرتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ذرا غور کریں، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔
یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر دوں، بار بار استخارہ بڑی اس کی اہمیت اور بڑی اس کی فضیلت ہے۔ استخارہ کی 5ویں حکمت یہ ہے کہ استخارہ کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور خرابی دور ہوتی ہے۔ فائدہ حاصل، کیونکہ استخارہ کے اندر آدمی زبان سے، من سے، دل سے اللہ تعالی ہی پر توکل و بھروسہ کرتا ہے، بلکہ اپنا سارا کا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور وہ بندہ جو اللہ تعالی ہی پر توکل اور بھروسہ کرے اور اپنا سارا کا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، اللہ تعالیٰ اسے فائدہ ہی پہنچائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور جو انسان کے علم اور آگہی میں نہیں ہے خرابی، اس خرابی سے انسان کو محفوظ رکھے گا۔ یہ استخارہ کا فائدہ۔ اگر یہ فائدہ استخارہ کے اندر نہ ہوتا تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قرآن کی صورتوں کے مانند نہ سکھاتے۔ یہ استخارہ کی حکمت ہے اور فائدے ہوئے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا، اب آئیے استخارہ کے چند آداب ہم اور آپ سن لیں۔ استخارہ کے بہت سارے آداب ہیں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے چند اہم کو۔ پہلی چیز پاکی۔ استخارہ کی نماز پڑھنے سے پہلے پاکی، کیونکہ یہ نماز ہے اور نماز کے لیے اوپری اور بھیتری، ظاہری اور باطنی پاکی ہونی چاہیے۔ کپڑا بھی پاک ہو اور جگہ بھی پاک ہو، نیت بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، دل کے اندر منافقت نہ ہو، نیت کے اندر نفاق نہ ہو، دل کے اندر کفر نہ ہو، دل کے اندر شرک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پیرہن پاک ہے، جس جگہ آپ استخارہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے، لیکن دل میں شرک کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، غیر اللہ پہ توکل کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، غیر اللہ کو حاجت روا مان رہے ہو، غیر اللہ کو مشکل کشا مان رہے ہو، غیر اللہ کو داتا مان رہے ہو، غیر اللہ کو غریب نواز مان رہے ہو، غیر اللہ کو دستگیر مان رہے ہو، لاکھ آپ اپنی زبان سے استخارہ کی دعا پڑھتے رہیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی بگڑی کو بنانے والا ہے اور نہ بنانے کو کوئی بگاڑنے والا ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ہے۔ تو طہارت اور ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے دل کی پاکی کفر سے، نفاق سے، شرک سے ضروری ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ تو یہ پاکی ہو، ناپاکی نہ ہو، کپڑا بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، اور ہم صاف ستھرے ماحول میں ہوں اور گناہوں سے بھی ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں، یہ پہلی شرط ہے۔ پہلا ادب ہے استخارہ۔ دوسرا ادب نیت، اور یہ ہر عبادت کے لیے ضروری ہے۔ استخارہ کرنے والا، جو بھی استخارہ کر رہا مرد یا عورت، یہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے، جانشی کر لے کہ وہ استخارہ ایک نماز ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، اور نیت نماز وغیرہ یا کسی بھی عبادت کی نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ زبان سے کسی بھی عبادت کی نیت کا ثبوت قرآن مجید اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا عمل صحابہ سے نہیں ہے، اور یہ ایٹومیٹک چیز۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی استخارہ کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے دل میں ایٹومیٹک استخارہ، اور جس کام کے استخارہ کے لیے وہ ایٹومیٹک آ جائے گا۔ تو یہ نیت جو کہ ہر عبادت کے لیے ضروری ہے۔ استخارہ کے آداب میں سے طہارت اور نیت کے بعد تیسرا ادب ہے مکمل طریقے سے اللہ تعالی پر توجہ دینا۔ اسے استخارہ کرنے والے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے بھلائی، خیر اور اچھائی طلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے بالکل مکمل توجہ ہو کہ استخارہ کرنے والا اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے، اپنے پالنہار سے مکمل طریقے سے خیر اور بھلائی اور اچھائی مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ استخارہ کریں۔
یہ نہیں، اور یہ ہر عبادت کے اندر ہونا چاہیے، چونکہ استخارہ کا موضوع اس لیے استخارہ میں یہ نہیں کہ کھڑے ہیں یہاں، ہاتھ ہے یہاں، زمان چل رہی ہے اور دل ہاں ابھی یار بیج ڈالنا ہے، ابھی فلاں نوکر کو بلا کے پھٹکارنا ہے، ابھی فلاں کو چونا لگانا ہے، ابھی فلاں کو دعوت دینی، اس کے لیے کھانا بنانا، یہ سب ایک سوئی ہونی چاہیے، دل اور دماغ بالکل حاضر ہے۔ چوتھا ادب علماء کرام نے ذکر کیا ہے جو سارے اعمال کے قبول ہونے کے آداب میں سے ہے، استخارہ ہی نہیں، سارے اعمال کے قبول کرنے کے آداب میں سے گناہوں کو چھوڑ دینا، جس کو ترک معاصی کہا جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اگر بندہ کسی گناہ کا اس وقت مرتکب ہے، وہ گناہ میں ملوث ہے، اللہ محفوظ رکھے، تو اسے چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ، اور وہ اس گناہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، جو مسئلہ خاص طور پہ پیش ہو اس کے اندر اس گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اور اس کی نصیحت اور وصیت ہمیشہ کی جاتی ہے۔ پانچواں ادب استخارہ کا ہے کہ دعا، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد وہ استخارہ کی دعا پڑھے گا، جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، بہت صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دعا پڑھتے وقت دعا کے قبول ہونے کے جتنے آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھیں۔ اب دعا کے قبول ہونے کے آداب کے لیے دوسرا درس چاہیے، اور اس پہ میری ایک ویڈیو موجود ہے 2 گھنٹے کی، دعا کے قبولیت کے آداب، یوٹیوب پہ آپ عطا سعیدی ڈالیں گے تو دیکھ سکتے ہیں، یا بہت سارے علماء کی ہیں اس میں اس پر۔ تو دعا کرتے وقت دعا کے قبول ہونے کے آداب کا مکمل پاس اور لحاظ رکھا جائے، اور آپ جانتے ہیں دعا کے قبول ہونے کے آداب میں سے حسن نیت کے ساتھ ساتھ رزق حلال، حسن نیت کے ساتھ رزق حلال، حلال روزی کمانا، حلال ہی کھانا، حلال ہی پینا اور حلال ہی کمانا، اور ساتھ ہی ساتھ مکمل یقین ہونا کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے استخارہ کی نماز پڑھنی ہے تو آپ کو وضو بھی کرنا ہے اور قبلہ کی جانب منہ بھی کرنا ہے، قبلہ کی جانب منہ بھی کرنا ہے استخارہ کی نماز پڑھنے سے پہلے، وضو اور نماز، اگر وضو کرنے کی طاقت نہیں تو تیمم وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی ایک شرعی مسئلہ جان لیجئے کہ استخارہ کی نماز کا شرعی حکم ہے کہ یہ سنت ہے، نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، یہ مستحب عمل ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ شریعت کی نگاہ میں استخارہ کی نماز یہ پسندیدہ عمل ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو بعض لوگوں نے واجب کہا، لیکن واجب نہیں ہے، استخارہ کی نماز فرض اور واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ پیش ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ استخارہ کر لے، صحیح بخاری کا، اسے چاہیے، گویا اختیار ہے، چاہے تو کرے گا تو اس کو استخارہ کے جو فائدے ہیں وہ فائدے ملیں گے، نہیں کرے گا تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ علماء کرام کا استخارہ کی نماز کے شرعی حکم کے بارے میں یہی فتویٰ ہے کہ یہ مستحب اور بہتر ہے، مستحب اور بہتر ہے۔ البتہ استخارہ کرنے سے پہلے انسان کو سارے شیطانی وسوسوں سے اپنے ذہن و دماغ کو پاک کر لینا چاہیے، اپنے سارے رجحانات کو جو ذہن ادھر ادھر ٹمکٹوئیاں مار رہا، سارے میلانات کو کہ ہمارا رجحان اس کام کی طرف، اس سے اپنے آپ کو بالکل آزاد کر لینا چاہیے۔ اب آئیے استخارہ کا طریقہ ہم اور آپ سیکھیں۔ استخارہ کا طریقہ جو سنت سے ثابت ہے، جو اللہ کے رسول کے حدیث سے ثابت ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں استخارہ کے بدعت والے طریقے بہت سارے رائج کر لیے ہیں، لوگ کرائے پر استخارہ کروا رہے ہیں۔ نہیں، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کوئی غیر فرض، غیر واجب عمل کے کرنے کا ارادہ کرے، پلان بنائے، اور وہ متردد ہو، مدبدب ہو کہ یہ کروں کہ یہ کروں، یہ کروں کہ یہ کروں۔ مثال کے طور پر آپ کے لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے 2 رشتہ آیا اور آپ کو لڑکی کی شادی بھی کرنی ہے۔ اب آپ مذبذب ہیں
کچھ کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس لڑکے سے اپنی لڑکی منسوب کروں کہ اس لڑکے سے اپنی منسوب، تو یہ جائز و مباح کام ہے کہ نہیں ہے؟ شادی کرنا جائز و مباح کام۔ اگر آپ کنفرم ہے کہ اس لڑکی سے کرنا، اس لڑکے سے کرنا، تب تو استخارہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ آپ مذہب کہ اس کو پسند کرو کہ اب آپ استخارہ کی نماز پڑھ لیں، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو جب آپ متردد ہو اور مذبذب ہوں، کسی پر کنفرم نہ ہو اور وہ کام آپ کے اوپر فرض اور واجب نہ ہو۔ اب کوئی ابھی اعتراض کر سکتا ہے مولانا بیٹی کی شادی کرنا تو فرض اور واجب ہے۔ ہاں بھائی، بیٹی کی شادی کرنا فرض اور واجب ہے، لیکن فلاں ہی لڑکے سے شادی کی جائے یہ تو فرض اور واجب ہے نہیں ہے۔ تو انسان جب استخارہ کرے تو سب سے پہلے اپنے ذہن و دماغ کو صاف کر لے، پھر جس طرح نماز کے لیے مکمل وضو یا تیمم کرتا ہے اسی طرح مکمل وضو یا تیمم کرے، اور اگر پہلے سے وضو ہے، تیمم ہے، تو کوئی مشکل نہیں۔ پھر فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے استخارہ کے ارادے سے۔ ویسے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر چاہے تو 2 سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے پتہ چلتا کہ 2 ہی رکعت۔ ویسے ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول کہتے نے فرمایا کہ تم اتنا پڑھو جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، تو اس سے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ 2 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا۔ تو بہرحال وضو کیا اور پھر اس کے بعد فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اور 2 رکعت جیسے عام طور پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، دل لگا کر کے، ساری چیزیں حاضر کر کے، ویسے ہی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کے بعد والی دعا پڑھے، استخارہ کے بعد والی دعا پڑھیں۔ علماء نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ استخارہ کی نماز کے بعد والی استخارہ کی دعا پڑھنے سے پہلے چاہے تو وہ اللہ کی خوب تعریف کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لے، کیونکہ اللہ کی شروع میں اللہ کی خوب تعریف کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جس کو درود ابراہیم وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ دعا کے قبولیت کے آداب میں سے ہے۔ پھر وہ دعا پڑھے، وہ دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا، اب اس کے بعد اس کام کا نام لے، اللہم انکا تعلم ان، اب جس کام کے لیے استخارہ کرا اس کا نام لے، اس کا نام لے۔ مان لیا وہ استخارہ کر رہا کہ میں دوسری شادی کہاں کروں، کس لڑکی سے کروں، تو وہاں کا ہے اللہم انکا تعلم ان زواجی ما بنت فلانہ، یا اس طرح، یا فتح المحل دکان کھولنا، یا موٹر سائیکل خریدنا، یا فلاں جگہ نوکری کرنا، یا فلاں کی نظامت میں جا کے ٹامک ٹوئیاں مارنا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا نام لے۔ پھر کہا ہے اللہم انکا ان کنت تعلم ان ھذا، پھر اس کام جس کام کے لیے کرا اس کا نام لے، خیر لی فی دینی و دنیای و معاشی و عاقبت امری، اور دوسری روایت میں عاجل امری و عاجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا، جس کام کے لیے کرا اسی کام کا، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری عاجل، ایک روایت میں عاجل امری و عاجلی فصرف عنی وصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے حسن المسلم، اس کے اندر استخارہ کی دعا لکھی ہوئی ہے، اور وقت نہیں ورنہ اس کے ترجمے پر میں آپ کو بتاتا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ استخارہ کی دعا ہے جو میں نے بتلایا، اور استخارہ کی ضرورت کو میں نے بتلایا، اور یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ استخارہ کی نماز ادا کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، فرض سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، فرض کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ ان اوقات میں استخارہ نہ کریں جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، اور کچھ علماء نے اجازت دی، تو اس کے لیے یہ بات جان لیجیے۔ دوسری بات، استخارہ کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے،
جو یہ بات رائج ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد سو جاؤ تاکہ دل میں یہ بات آ جائے گی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یہ بات بے بنیاد ہے۔ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کام شروع کرنے سے پہلے۔ اچانک کوئی معاملہ آ جائے، مثال کے طور پر ابھی مجھے انڈیا جانا مان لیا کہ آ گیا اچانک کہ ابھی مجھے جانا ہے انڈیا، تو اب ہم اسی وقت استخارہ کر سکتے ہیں کہ کس فلائٹ سے جائیں، لکھنؤ اتریں کہ دلی اتریں، کر سکتے ہیں، نہیں تو پہلے ہی کریں۔ اور ایک کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا اور آپ کا دل میں کسی کام کے کرنے کا فیصلہ نہیں بیٹھا، تو ایک کام کے لیے آپ 2 بار 3 بار بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہم استخارہ، اچھا یہ بات جان لیجیے، برائی چھوڑنے کے لیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں، نیکی کمانے کے لیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ کیا ہم کرائے پر رکھ کر کسی ملا جی سے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں بہت رہے، نہیں، غلط بات۔ بلکہ یہ تو بہت سارے رواج لوگوں نے نکال لیا، اسی پہ کمائی دھندا ہو رہا کہ اتنے روپے کے استخارہ کر دو، کتنے روپے کا استخارہ کر دو۔ ہمارے ایک پاکستانی بہن تھے، اللہ ان کو جہاں بھی رکھے، اپنا حفظ و امان میں رکھے، وہ ایک پریشانی میں تھے، انہوں نے میرے پاس فون کیا کہ حضرت جی، وہاں یہ رواج ہے، قاری صاحب، حضرت جی، مفتی صاحب، ہمارے لیے استخارہ کر دیجئے۔ تو میں نے موقع پایا اور اچھی طریقے سے کہا، ہمارے ملکوں میں تو یہی رائج ہے اور ہے حقیقت، کمانے والے جھوٹے فرادی دجال مکار ملا بہت ہیں۔ استخارہ آپ کو خود کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ کے بدلے آپ کی امی کر دیں، آپ کے بدلے آپ کی بہو کر دے، آپ کا بیٹا کر دے، آپ کی نہیں، آپ کو کرنا، آپ کو یہ استخارہ کی نماز پڑھ کر کے یہ دعا پڑھنی ہے۔ ہاں، کرائے پر استخارہ نہیں کرایا جا سکتا ہے۔ اور جو یہ بات مشہور ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب میں یہ چیز آ جاتی، کیا کرنا چاہیے یا دل میں، یہ بات غلط ہے۔ استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، بھلائی مانگنا۔ آپ نے سنت رسول کی تعلیم کے مطابق استخارہ کیا، استخارہ کی دعا پڑھی اور اللہ پہ بھروسہ کیے، آپ اچھے لوگوں سے مشورہ کیا، امانت دار مخلص لوگوں سے مشورہ کیا، جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے، اللہ کا نام لے کر کے وہ کام کر لیجئے۔ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کرنے کا ارادہ کر لو تو اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر، اپنے وسائل پر نہیں، اللہ ہی تعالیٰ پر نربھر اور بھروسہ کر کے اس کام کو کر بیٹھو۔ یہ دل میں کوئی ایسی بات نہیں آتی ہے جو لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ اور میرے خیال میں استخارہ سے متعلق اہم ترین تعلیمات میں آپ کو دے دیا۔ استخارہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ بندہ نہیں جانتا ہے، کوئی بھی بندہ یہ نہیں جان سکتا کہ ہمارے لیے بھوش میں، فیوچر میں، مستقبل میں کس کام کے کرنے میں خیر ہے، کس کام کے کرنے میں شر ہے۔ اور استخارہ کی دعا کے اندر بندہ اللہ کے حوالے کرتا، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو یہ میرے لیے مقدر کر دے، میرے لیے اس کے اندر خیر بھلائی کر دے، اور اگر اس کام میں کوئی شر ہے تو مجھے اس سے بچا لے، اور ایسے کام کے کرنے کی توفیق دے جو میرے لیے بہتر ہو، مجھ سے راضی ہو جا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی بھی بندہ چونکہ یہ جانتا نہیں کہ کیا ہمارے لیے خیر ہے، کیا بھلائی ہے، یہ کوئی بھی بندہ نہیں جانتا، لہذا استخارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چلتے چلتے ایک بات اور میں بتلا دوں وضاحت کے ساتھ، کن کن کاموں میں استخارہ کرنا چاہیے؟ سوال ہے۔ نمبر 1، ان میں سے ایک کام واجب ہے، یعنی وہ کام جن پر عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے، اس میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، اب آپ کہو میں نماز پڑھو کہ نہ پڑھو استخارہ کرو، نہیں۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہیں۔ حج کرنا فرض ہے، نہیں۔ ہاں، حج کے لیے کس کے ساتھ جاؤں اور کون سے ایئر لائن سے جاؤں یہ دوسری بات ہوئی۔ تو جو کام کرنا فرض اور واجب ہے اس میں استخارہ کرنا جائز ہی نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام جو حرام اور ناجائز ہے اس کے چھوڑنے کے لیے بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا کام ہے، رسیدیں کاٹ کے 100 کا 200 چندہ دینے والے نے 200 دیا اور رسید کاٹ رہا 100 روپے کا، یا بیجا کمیشن لے رہا، حرام زنیوں سے کمیشن لے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کیا حرام کام کے چھوڑنے کے لیے استخارہ کریں گے؟ نہیں، حرام کام نہ واجب کام کے کرنے کے لیے استخارہ کریں گے، نہ حرام کام چھوڑنے کے لیے استخارہ، کیونکہ حرام کام تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ تیسری چیز،
کچھ کام ایسے ہیں جو مستحب ہیں، ہاں شریعت نے اس کا اہتمام کیا ہے، شریعت نے اسے پسند کیا ہے، تو اس کام میں بھی مشورہ طلب کریں گے خاص لوگوں سے، لیکن اس میں استخارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جو مکروہ ہیں، کرے تو بچ جائے تو ثواب ملے گا، اور نہ کرے تو کر لے تو کوئی گناہ نہ ملے گا، جو شریعت نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، مکروہ حرام نے، تو اس میں بھی استخارہ نہیں۔ استخارہ کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ وہ کام جس میں استخارہ جائز اور پسندیدہ، وہ مباح کام، حلال، واجب میں نہیں، حرام چھوڑنے میں نہیں، مستحب میں نہیں، ہاں وغیرہ وغیرہ، وہ کام جس کا کرنا حلال ہے، جائز ہے، درست ہے، اس کام میں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی زیارت کے لیے آج جانا، یہ جائز کام ہے، افضل کام ہے۔ اب ہم استخارہ کریں کہ آج جائیں کہ نہ جائیں، اگر کنفرم ہے تو استخارہ متردد جاؤں کہ نہ جاؤں، کس کی گاڑی لے کر کے جاؤ، کس کی گاڑی نہ لے، تو مباح کام میں، مباح امور ہی میں استخارہ کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمیوں نے مجھے شادی کا پیغام دیا کہ میں تم سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اب جائز ہے نا، اور میں شادی کرنا بھی چاہتا ہوں۔ اب میں استخارہ کروں کہ فلاں کے بیٹے سے کروں کہ فلاں کے بیٹے، اگر میں فلاں کے بیٹے سے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تب اب میں استخارہ کروں، فلاں کے بیٹے سے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تب میں تو جائز اور مباح کام ہی کے لیے استخارہ کیا جائے گا۔ یہ چند استخارہ کے مسائل ہوئے، اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور مسائل تھے جو میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ہر مباح نئے کام کے کرنے کا ارادہ بنانے وقت یا بنانے سے پہلے استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے خیر اور بھلائی سے نوازے۔ ایک سوال آ گیا کہ کیا حیض اور نفاس والی عورت استخارہ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں کر سکتی ہے کہ نہیں؟ حالت حیض اور حالت نفاس میں نماز کوئی بھی ہو پڑھنا منع ہے، حرام ہے، چنانچہ وہ استخارہ کی نماز حالت حیض اور حالت نفاس میں نہیں کر سکتی۔ حالت جنابت میں جنابت سے پاکی حاصل کر لے، غسل کر لے، لیکن دعا کے طور پر علماء نے اجازت دیا ہے کہ وہ اپنی دعا میں استخارے کی دعا پڑھ سکتی ہے، دعا، نماز نہیں، یہ علماء نے اجازت دی ہے۔ کچھ علماء نے کیا استخارہ کے لیے 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے 2 رکعت کی، اور دوسرے کتابوں کی روایتیں ہیں جو اللہ توفیق دے، لہذا بہتر اور اچھا یہ کہ 2 ہی رکعت استخارہ کی نماز سے پڑھے۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 89 میں کہا کہ کم از کم 2 رکعت ضروری ہے، ایک نہیں، کم از کم 2 رکعت ضروری ہے، اور اگر 2 سے زائد بھی پڑھ لی جائے تو کوئی نقصان یا حرج والی بات نہیں ہے۔ سوال ہے کیا استخارہ کے بعد کسی خواب کا آنا ضروری ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، استخارہ کے بعد کسی خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو ہمارے ملکوں کے اندر بدگمانیاں پھیلائی ہوئی ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے، کہ فرمائی ہے اور نہ کی ہے، اور نہ علماء سلف صحابہ کرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ استخارہ کے بعد خواب کا آنا ضروری ہے، یا پھر نیند میں کسی بات کا کرنا یا کسی طریقے سے رہنمائی ملنا ضروری ہے۔ نہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے اور نہ سلف صالحین نے بتایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کا دل تسلی اور اطمینان کی شکل میں ہو، بندے کو اس کام پر تسلی ہو اور اطمینان ہو۔ ایک سوال ہے، سوال آیا ہے کہ استخارہ کے بعد انسان کیا کرے؟ میرے بھائی اور ساتھیوں، میں نے بتلایا کہ استخارہ کی نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھے۔ کیا زبانی یاد کرنا ضروری ہے؟
کر لے تو بہتر تھا کہ بار بار وہ دعا کے طور پر پڑھتا رہا، ورنہ کتاب میں دیکھ کر کاغذ میں لکھ کر کے بھی پڑھ سکتا۔ اور اگر کوئی آدمی استخارہ کی دعا یاد کرنا چاہتا ہے حفظ کر کے، تو لکھ کر کے اپنے پاکٹ میں رکھ لے، بار بار اس کو پڑھتا رہے یاد ہو جائے گا۔ تو استخارہ کی نیت سے نماز پڑھ لی اور کتاب پہلے سے چوائس کیے رکھے رہے، اور اس کے بعد دیکھ کر کے بھی استخارہ دل اور دماغ کے ساتھ اس کو پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ اور حفظ کر لینا تو ہر دعا کا حفظ کر لینا یہی بہتر ہے۔ سوال ہے کہ اگر ہم نے کسی کام کے کرنے کا مباح کام کرنے کا ارادہ کیا اور استخارہ کیا لیکن کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، میرا دل کسی پر مطمئن نہیں ہے، تو میں کیا دوبارہ استخارہ کر سکتا ہوں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں، بالکل آپ استخارہ دوبارہ 1 بار 2 بار 3 بار کر سکتے ہیں۔ اچھا، سوال ہے کہ اگر استخارہ کیا میرا دل کسی پر مطمئن ہو گیا تو کیا میں وہی کام کروں؟ ہاں، استخارہ آپ نے کیا، اچھے امانت دار مخلص لوگوں سے مشورہ آپ نے کیا، آپ کا دل اس پہ مطمئن بھی ہو گیا، آپ وہی کریں اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں، چاہے بعد میں نقصان ہی کیوں نہ ہو، چاہے بعد میں فائدہ ہو، ہان ہو یا لابھ ہو یا نقصان ہو، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو۔ کیونکہ جس کام پر آپ کا دل مطمئن ہوا، استخارہ کیا، اب اچھے مشیرکاروں نے مشورہ دیا اور آپ نے کیا اور گھاٹا ہو گیا، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی بھی رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، چاہے اس کا نتیجہ ظاہر میں ہمارے لیے اچھا ہو یا برا ہو۔ بہت سارے ملکوں میں غیر شرعی استخارے جائز ہیں، وہ ہے کرائے پر کرنا یا دانے گننا، یا قرآن کا یہ صفحہ پڑھیے اور اس آیت پہ آ جائے تو جانیے اچھا ہے، یا نہیں دوسری آیت پر آئے، 10 آیت مثال کے طور پر پڑھنا ہے، اس پر اگر آپ کے قرات ٹکی تو اور اس میں اچھی چیز کا ذکر ہے تو آپ وہ کر ڈالیے، کسی بری چیز کا ذکر تو نہ کیجیے، یا دانے پر گنیے، دانے پر اس ہاتھ سے یہ، اس ہاتھ سے، اور جس پر یہ گنتی، مختلف بدعتی طریقے ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملک میں اور ہمارے ملکوں میں بھی اس طرح رائج ہے، لہذا اس کا ذکر میں کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ سوال ہے کیا کسی دوسرے سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ میں نے بھائی درس میں بتلایا کہ استخارہ صاحب معاملہ ہی کو کرنا پڑے گا، کسی دوسرے سے استخارہ نہیں کروایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وجزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔